بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان برکت والا مغفرت والا مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے 2 دن باقی ہے، اور اس رمضان کے مہینے کی آخری رات جس کو ہم لوگ چاند رات بھی کہتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، لیانی اور فضولیات کے اندر نہ گزاریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم نے جو رمضان میں اعمال کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے اور رات کو قیام اللیل کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، کہیں ہمارے اس عمل کی وجہ سے یہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گزاریں۔ چند احادیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں اور سوچیں کہ اس رات کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور یہ فرشتے زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی آواز لگاتے ہیں کہ جس آواز کو تمام جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ تو یہ ایسی آواز ہوتی ہے کہ جو جنات اور انسان نہیں سنتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو سنتے ہیں، اور یہ فرشتے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کی طرف چلو، اس رب کی بارگاہ میں چلو جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس رات کو اندر جب فرشتے یہ اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ اس رب کی طرف جاؤ، اس جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے، تو یہ انعام کی رات ہے، تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل قیامت کے دن زندہ رکھیں گے، جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو ان راتوں کے اندر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل زندہ رکھیں گے اس دن جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رات انعام کی رات ہے اور اس رات کو مزدوری لینے کی رات ہے، کیونکہ جس وقت بندے کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو کام مکمل ہونے کے بعد اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے، تو اس مہینے کے اندر جو ہم نے عبادات کی ہیں، جو روزہ رکھا ہے، جو قرآن پڑھا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، جو ہم نے تراویح پڑھی ہے، جتنی بھی عبادات ہم نے کی ہیں، تو ان عبادات پر ثواب لینے کی رات ہے۔ تو اس رات میں ہمیں اپنے آپ کو غفلت کے کاموں سے اور لیانی اور فضولیات کے کاموں سے بچانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ عید کی رات بڑی قبولیت دعا کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی رات جمعے کی رات ہے، شب جمعہ کو جو دعا مانگی جاتی ہے، یعنی جمعے کی رات کو جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور فرمایا دوسری وہ رات ہے کہ رجب کے مہینے کی پہلی رات، اس رات کو بھی جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول و منظور فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور تیسری رات 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کو بھی جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، تو ان راتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو عید الفطر کی رات یہ قبولیت دعا کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی رات ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان کو قبول کروانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے ان کے اوپر انعام حاصل کرنا ہے،
چاہے جائے کہ آدمی اس رات کے اندر غافل ہو جائے اور یہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، تو ابھی وہ انسان غفلت کے اندر ہو جائے تو غفلت سے بچنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اس عبادات کو قبول و منظور فرما یا اللہ، اور ہمیں آئندہ بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور جب رمضان میں پہنچ جاتے تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور پھر رمضان جب گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اللہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی ہے اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ تو اس رات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، نہ جانے ہمیں آئندہ سال رمضان کا مہینہ ملے گا یا نہیں، یہ رات ہمیں ملے گی یا نہیں، تو اس لیے اس رات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔